بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شیخ اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حوثیوں اور سعودی عرب کے بیچ سینکڑوں جنگی قیدیوں کا تبادلہ، ریڈ کراس کے جہازوں میں گھر پہنچایا گیا۔ جی سی سی ملکوں کی جدہ میں میٹنگ، سیریا کو عرب لیگ میں واپس لینے اور تعلقات بحال کرنے پر غور۔ قطر اور بحرین نے 2 سال بعد سفارتی رشتے بحال کیے، ریاض کے جی سی سی سیکریٹریٹ میں سمجھوتا۔ ایران میں قدس ڈے پر لاکھوں لوگوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا، ریولیوشنری گارڈز کے چیف نے کہا اسرائیل کا زوال یقینی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اسرائیل امریکی مدد کے بغیر لڑنے کی تیاری کر لے، سابق این ایس اے کی وارننگ۔ برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا نے کی زی جن پنگ سے ملاقات، کہا ڈالر کو رد کیا جائے، برکس کرنسی کی تجویز پیش کی۔ مٹی میں مل گئے ہم، جیل میں عتیق احمد کا برا حال، کہا بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اسد کی آبائی قبرستان میں تدفین۔ سی بی آئی نے ایکسائز پالیسی کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے کیجریوال کو طلب کیا۔ ڈیلی کووڈ کیسز 11,000 کو چھو گئے، ایکٹیو معاملے 50,000، 29 نئی موتیں ریکارڈ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سعودی ایران تعلقات بحال کرنے کے فیصلے کے بعد مڈل ایسٹ میں امن کا سفر زور و شور سے جاری ہے۔ یمن کے حوثیوں اور سعودی عرب کے سینکڑوں قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ عرب ملکوں کے وزیروں نے جدہ میں میٹنگ کرتے ہوئے سیریا کو دوبارہ مین سٹریم میں شامل کرنے پر غور کیا اور قطر اور بحرین نے 2 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق یمن کے حوثیوں اور سعودی عرب نے سینکڑوں جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا۔ حال ہی میں ہونے والے ایک سمجھوتے کے مطابق تقریباً 900 قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے بتایا کہ اس کے ہوائی جہازوں سے یمن اور سعودی عرب سے قیدیوں کو ان کے مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے۔ ریڈ کراس کے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ اس خیر سگالی قدم کے نتیجے میں سینکڑوں خاندان جو بکھر گئے تھے پھر سے مل جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ عمل تیز ہو اور سیاسی حل نکالا جائے۔ پچھلے مہینے سوئٹزرلینڈ میں بات چیت کے بعد ایک سمجھوتا ہوا تھا، ایسی ایک میٹنگ مئی میں ہونے والی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے ہانس گرینڈبرگ اور ریڈ کراس کے سفیروں نے اس سمجھوتے کی نگرانی کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اگلے 3 دنوں تک قیدیوں کا تبادلہ ہوتا رہے گا۔ یہ سب ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حال ہی میں سعودی عرب اور ایران نے تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ یمن جنگ دراصل ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک پراکسی وار تھی، اور اب جبکہ سعودی عرب اور ایران تعلقات بحال کر رہے ہیں، امید ہے کہ یمن، سیریا، لبنان اور دوسرے بحرانوں کو حل کرنے کے لیے خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک حوثی لیڈر نے بتایا کہ آنے والے مہینوں میں قیدیوں کے تبادلے کا عمل تیز ہوگا۔ یمن جنگ پچھلے 8 سال سے چل رہی ہے، جس کے دوران ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، لاکھوں لوگ بھوک مری سے دوچار ہوئے ہیں۔ عرب ملکوں کے نمائندے جدہ میں جمع ہوئے اور سیریا کو عرب لیگ میں واپس لینے اور اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بارے میں غور کیا۔ یہ میٹنگ سعودی عرب کی درخواست پر ہوئی، جس میں 6 جی سی سی ملکوں کے وزیروں اور عہدیداروں نے حصہ لیا۔ 2011 میں شروع ہونے والی سیریا جنگ کے دوران سیریا کو عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا۔ چہارشنبے کو سیریا کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے سعودی عرب کا تاریخی دورہ کیا۔ انہوں نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کی۔ سعودی عرب کے علاوہ کئی دوسرے عرب ملکوں نے بھی سیریا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔
امریکی فوج نے کہا کہ سیریا میں پچھلے مہینے کے حملوں کے بعد مزید 11 امریکی سپاہی برین انجری کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایسے فوجیوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ حال ہی میں سیریا کے حساکا میں امریکی سپاہیوں پر حملے ہوئے تھے۔ ان حملوں کے لیے ایران کی مدد رکھنے والے فائٹرز کو ذمہ دار سمجھا گیا ہے۔ قطر اور بحرین نے 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جنوری 2021 میں سعودی عرب، UAE اور ایجپٹ نے قطر کی 3.5 سال سے جاری ناکہ بندی ختم کی تھی، لیکن بحرین نے ایسا نہیں کیا تھا۔ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ سعودی دارالحکومت ریاض میں GCC سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں کیا گیا۔ UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے اس سمجھوتے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جارڈن نے جدہ میٹنگ کے موقع پر کہا کہ وہ ایک عرب منصوبے پر کام کر رہا ہے جس کے نتیجے میں 12 سال سے جاری سیریا جنگ کے تباہ کن اثرات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ اس روڈ میپ میں کئی اہم نقطوں کی ڈیل کی گئی ہے اور بحران کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ سیریا خطے میں اپنا رول بحال کر سکے اور عرب لیگ میں اسے پھر سے شامل کیا جا سکے۔ جارڈن وہ پہلا ملک تھا جس نے عرب بہار کے دوران سیریا کے صدر بشار الاسد سے تعلقات توڑے تھے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں 4 اسپیشل اکنامک زونز قائم کیے جائیں گے۔ یہ اکنامک زونز ریاض، جازان، راس الخیر اور کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں ہوں گے۔ یہ زونز انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے نئے موقع پیش کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر کامرس خالد الفلاح نے کہا کہ یہ ایک پرجوش لمحہ ہے۔ ان اکنامک زونز کی پہل پر ہمیں فخر ہے۔ ایران اور بعض دوسرے ملکوں میں لاکھوں لوگوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد ہر جمعۃ الوداع کو قدس ڈے منایا جاتا ہے۔ تہران اور دوسرے ایرانی شہروں میں بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ اس موقع پر دنیا سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فلسطینیوں کی حالت زار کا نوٹ لے اور اسرائیلی جرائم کی مذمت کرے جس نے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ظلم کی انتہا کر دی۔ قدس ڈے کے موقع پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلیباف نے کہا کہ مزاحمت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ انہوں نے تہران میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی نظام فلسطین مسئلے کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدس ڈے مسلم امت اور اسلامی ملکوں کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مزاحمت کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قلیباف نے کہا کہ گھمنڈی طاقتوں امریکہ اور اسرائیل فلسطین مسئلے کو داعش دہشت گردوں کی مدد سے ختم کرنا چاہتے تھے لیکن مزاحمت نے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ اسپیکر نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ زندہ ہے۔ قطر کے فیفا ورلڈ کپ کے دوران بھی ہم نے فلسطین اور فلسطین کاز کے لیے مدد دیکھی۔ یہ مدد صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے آزادی پسند اس کی تائید کرتے ہیں۔ قلیباف نے فلسطینی مزاحمت کاروں کے میزائل حملوں کی تعریف کی۔ ریولیوشنری گارڈ کے چیف کمانڈر نے کہا کہ اسرائیل کا زوال یقینی ہے اور اسے کئی بحرانوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مزاحمت ایک نئی زندگی کی سانس لے رہی ہے۔ انہوں نے اصفہان میں قدس ڈے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی نظام سڑ چکا ہے اور مٹنے کے قریب ہے۔ حسین سلامی نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا اشارہ یہ ہے کہ اسرائیل میں کوئی مضبوط سیاسی نظام نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے ملکوں کو شرمندگی اٹھانی پڑی اور اب بعض ملک محسوس کر رہے ہیں اور پچھتا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ ایسوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے جو اندر سے دیمک زدہ ہیں اور جلد ہی ٹوٹنے والے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہ نے قدس ڈے کے موقع پر کہا کہ ایران نے فلسطینی زمین کے ہر حصے کو مزاحمت کا میدان بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً فلسطین مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی مدد قطر کی خارجہ پالیسی کی پہلی ترجیح ہے۔ قطر کے ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا مسجد اقصی میں ہونے والی حالیہ خلاف ورزیوں کے بارے میں دوہرے معیارات اختیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک جارڈن، ایجپٹ اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ اسرائیلیوں کو مسجد اقصی میں بے حرمتی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکا جا سکے۔ اس دوران 2.5 لاکھ مسلمانوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی۔ اسرائیلی فوج نے سخت پابندیاں لگائیں اور جگہ جگہ بیریکیڈز کھڑا کیے لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں مسلمان مسجد اقصی میں جمع ہوئے۔
قدس ڈے کے موقع پر اسرائیل نے اپنے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم کو چوکس رکھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق قدس ڈے کے دن اسرائیل پر سائبر اٹیکس کیے گئے، جس کی وجہ سے اسرائیلی بینکوں اور پوسٹ آفس کی ویب سائٹس متاثر ہوئی۔ اسرائیل کے ایک سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسرائیل کو امریکی مدد کے بغیر جنگ لڑنے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ ایک ریڈیو اسٹیشن سے بات چیت کرتے ہوئے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یعقوب حمیدوف نے غزہ، لبنان اور سیریا سے ایران کی مدد رکھنے والے گروپس کے حملوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران خود کے بارے میں بہت اعتماد رکھتا ہے، اس نے عرب ملکوں کے ساتھ سمجھوتے کیے ہیں، دنیا اب الگ دکھنے لگی ہے۔ وہ حال ہی میں ایران اور سعودی عرب اور UAE کے درمیان تعلقات کی بحالی کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں سیکیورٹی کے امکانات بگڑتے جا رہے ہیں۔ یوکرین کے سپاہی باخمت کے بعض علاقوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ رشیا نے باخمت پر حملے تیز کر دیے ہیں اور رشیا کی سپلائی بہتر ہوئی ہے۔ باخمت پر کنٹرول کے لیے کئی مہینوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اس دوران یوکرین کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ کئی علاقوں میں زبردست لڑائی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا کی فوجیں بھاری شلباری کر رہی ہیں۔ رشیا کے کنٹرول والے ایک علاقے میں یوکرین کے 82 سپاہیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا نے چائنا کا اہم دورہ کیا اور صدر زی جن پنگ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے امریکی ڈالر کی طاقت کم کرنے اور IMF کے اثرات کو کم کرنے پر زور دیا۔ لیفٹسٹ لیڈر چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے جائیں۔ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ برازیل واپس ہو چکا ہے، عالمی سطح پر اب وہ اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ زی نے بیجنگ کے گریٹ ہال آف پیپل میں ان کا استقبال کیا، جہاں دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ لولا نے کہا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ ڈالر دنیا کی کرنسی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ایک برکس بینک کی کرنسی سے برازیل اور چائنا اور برازیل اور دوسرے برکس ملکوں کے بیچ تجارت کی جائے۔ لولا نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF پر بھی تنقید کی اور کہا کہ کسی بھی بڑے بینک کو چھوٹے ملکوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار حوثیوں اور سعودی عرب کے بیچ سینکڑوں جنگی قیدیوں کا تبادلہ، ریڈ کراس کے جہازوں میں گھر پہنچایا گیا۔ GCC ملکوں کی جدہ میں میٹنگ، سیریا کو عرب لیگ میں واپس لینے اور تعلقات بحال کرنے پر غور۔ قطر اور بحرین نے 2 سال بعد سفارتی رشتے بحال کیے، ریاض کے GCC سیکریٹریٹ میں سمجھوتا۔ ایران میں قدس ڈے پر لاکھوں لوگوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریولیوشنری گارڈز کے چیف نے کہا اسرائیل کا زوال یقینی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اسرائیل امریکی مدد کے بغیر لڑنے کی تیاری کر لے، سابق NSA کی وارننگ۔ برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا نے کی زی جن پنگ سے ملاقات، کہا ڈالر کو رد کیا جائے، برکس کرنسی کی تجویز پیش کی۔ مٹی میں مل گئے ہم، جیل میں عتیق احمد کا برا حال، کہا بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اسد کی آبائی قبرستان میں تدفین۔ CBI نے ایکسائز پالیسی کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے کیجریوال کو طلب کیا۔ ڈیلی کووڈ کیسز 11,000 کو چھو گئے، ایکٹیو معاملے 50,000، 29 نئی موتیں ریکارڈ۔